ردا کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر وہ پرچی کھولی اور اس پہ لکھے ہوئے الفاظ کو غور سے پڑھا۔ اپنی والدہ زیبا سے پوچھا، ارمغان کون ہے؟ صرف ایک جملے نے اس کے ذہن میں سینکڑوں سوال کھڑے کر دیے تھے۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی۔ ارد گرد طلباء کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کانوں نے ہر آواز سننا چھوڑ دی ہو۔ اس کی نگاہیں بار بار اس پرچی پر جا کر ٹھہر رہی تھیں۔ ماہم نے ردا کے چہرے کی بدلی ہوئی رنگت دیکھی تو فوراً اس کے قریب آ گئی۔ ردا، خیریت ہے؟ تم اچانک اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ ردا نے چونک کر پرچی مٹھی میں چھپا لی اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، شاید کسی کا مذاق ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود کو بھی جانتی تھی کہ یہ کوئی معمولی مذاق نہیں تھا۔ جس شخص نے یہ پرچی بھیجی تھی وہ اس کی ماں کا نام بھی جانتا تھا اور ارمغان کا بھی۔ یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ گھر واپس جاتے ہوئے پورا راستہ وہ اسی سوچ میں گم رہی۔ شام ڈھل چکی تھی، لیکن اس کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات پہلے سے زیادہ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ آخر ارمغان کون تھا اور اس کی ماں کا اس سے کیا تعلق تھا؟ ردا نے جیسے ہی پرچی اپنی والدہ کے ہاتھ میں دی، زیبا کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ ان کے ہاتھ لرزنے لگے اور چند لمحوں تک وہ پرچی کو خاموشی سے دیکھتی رہیں، جیسے اس پر لکھے ہوئے الفاظ انہیں برسوں پیچھے دھکیل دیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر انہوں نے فوراً اپنے آنسو پونچھ لیے تاکہ ردا ان کی بے بسی کو محسوس نہ کر سکے۔ یہ پرچی تمہیں کہاں ملی؟ زیبا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ردا نے سارا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ اس نے بتایا کہ اسکالرشپ کے نتائج کے بعد ایک نامعلوم شخص نے اسے یہ لفافہ دیا تھا۔ لفافے پر نہ بھیجنے والے کا نام تھا اور نہ کوئی اور نشان، صرف یہی ایک جملہ لکھا تھا جس نے اس کے دل کا سکون چھین لیا تھا۔ زیبا خاموشی سے سب سنتی رہیں۔ محسن بھی ان کی بدلتی کیفیت کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، زیبا کیا بات ہے؟ کیا تم واقعی کسی ارمغان کو جانتی ہو؟ زیبا نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ لمحوں تک کمرے میں مکمل خاموشی رہی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتا، لیکن ہر سچ ہر وقت نہیں بتایا جا سکتا۔ ردا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ امی، آخر بات کیا ہے؟ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں نا؟ زیبا نے بیٹی کے چہرے کو محبت سے دیکھا۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ برسوں سے جس راز کو اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھی تھیں، کیا اب وہ راز باہر آنا شروع ہو گیا تھا؟ انہوں نے ردا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیرے سے بولی، بیٹا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ ایک دن تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، لیکن ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ ردا خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل کو یہ جواب مطمئن نہ کر سکا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے گھر کی خاموش دیواروں کے پیچھے بھی کوئی ایسی کہانی چھپی ہے جسے وہ آج تک بے خبر تھی۔ ادھر اسی وقت شہر کے دوسرے کونے میں ارمغان اپنی اسٹڈی میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے وہی چاندی کا لاکٹ رکھا تھا جسے وہ برسوں سے سنبھال کر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے لاکٹ کھولا تو اندر ایک پرانی تصویر موجود تھی۔ تصویر دھندلی ہو چکی تھی، مگر اس میں مسکراتی ہوئی ایک نوجوان لڑکی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ارمغان نے تصویر کو غور سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر تم واقعی وہی زیبا ہو تو قسمت نے ہمیں دوبارہ کیوں ملایا ہے؟ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے ایک نامعلوم آواز سنائی دی، اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو کل شام پرانے ریلوے اسٹیشن پہنچ جانا، وہاں تمہیں اپنے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ ارمغان کچھ بولتا اس سے پہلے ہی کال منقطع ہو گئی۔ اس نے موبائل کی سکرین کو چند لمحے خاموشی سے دیکھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی برسوں پرانا کھیل دوبارہ شروع ہونے والا ہے۔ شام آہستہ آہستہ رات کی آغوش میں سمٹ رہی تھی۔ شہر کی مصروف سڑکیں پیچھے رہ گئی تھی اور ارمغان کی گاڑی خاموشی سے اس پرانے ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں برسوں سے کوئی ٹرین نہیں رکی تھی۔
پورا راستہ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، وہ نامعلوم شخص کون تھا جس نے اچانک اسے یہاں بلایا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ زیبا کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتا تھا۔ پرانے ریلوے اسٹیشن پر غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زنگ آلود پٹریاں، ٹوٹی ہوئی بینچیں اور گرد سے اڑے ہوئے بورڈ اس جگہ کی ویرانی کی گواہی دے رہے تھے۔ ارمغان نے گاڑی بند کی اور چند لمحے وہی کھڑا ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ جگہ برسوں سے کسی راز کو اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھی ہو۔ اچانک اس کی نظر پلیٹ فارم کے آخری کونے پر کھڑے ایک ضعیف شخص پر پڑی۔ سفید بال، جھکی ہوئی کمر اور کانپتے ہاتھ۔ وہ شخص مسلسل ارمغان ہی کو دیکھ رہا تھا۔ ارمغان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا تو بزرگ کی آنکھوں میں عجیب سی نمی اتر آئی، جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہے ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بزرگ نے اپنی جیب سے ایک پرانا زرد پڑ چکا لفافہ نکالا اور ارمغان کی طرف بڑھا دیا۔ ان کے لرزتے ہوئے ہاتھ صاف بتا رہے تھے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ ارمغان نے حیرانی سے لفافہ تھاما۔ اس پر وقت کی دھول جمی ہوئی تھی، مگر ایک نام اب بھی واضح پڑھا جا سکتا تھا، ارمغان کے لیے۔ یہ الفاظ دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ اس نے بے چینی سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک پرانا خط اور ایک تصویر رکھی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر تصویر پر پڑی، اس کی سانس جیسے رک گئی۔ تصویر میں ایک نوجوان لڑکی مسکرا رہی تھی، اور وہ چہرہ اس کے لیے بالکل اجنبی نہیں تھا۔ وہ ردا کی والدہ زیبا تھیں۔ ارمغان کئی لمحوں تک ساکت کھڑا تصویر کو دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان برپا ہو چکا تھا۔ برسوں سے جس ماضی کو وہ دفن سمجھ بیٹھا تھا، وہ اچانک اس کے سامنے زندہ کھڑا تھا۔ آخر اس کے والد کے پاس زیبا کی تصویر کیوں تھی، اور یہ راز اتنے سالوں تک چھپایا کیوں گیا؟ ارمغان ابھی انہی سوالوں میں گم تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دور سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں صرف اندھیرا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ پلیٹ فارم سے کچھ فاصلے پر ایک شخص خاموشی سے ہر منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ ارمغان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود ایک پرانا لفافہ صرف ایک خط نہیں، بلکہ ایک ایسی سچائی کی پہلی کڑی تھا جو نہ صرف اس کی بلکہ ردا کی پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ میں لازمی بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔